طرف جو ریل اسٹیٹ کا شعبہ ہے ان کو ایمنسٹی دینے کی مورلیس بات ہو رہی ہے، دوسری طرف جو پاکستان میں تنخواہ دار طبقہ ہے اس سے جو حکومت ہے وہ خوب آپ کہہ سکتے ہیں کہ ٹیکس کی مد میں ان کو صحیح نچوڑ رہی ہے، اور پہلے 7 ماہ کا جو نمبر ہے اس میں جو سیلریڈ کلاس نے صرف قومی خزانے میں ٹیکس جمع کرایا ہے وہ 285 ارب روپے ہے، اور شہباز یہ پچھلے سال کے مقابلے میں اسی جو 7 ماہ میں 100 ارب روپے زیادہ ہے، اینڈ ایون جو ایف بی آر کی اپنی ایکسپیکٹیشنز تھیں اس سے بھی 25 ارب روپے زیادہ اکٹھا ہوا ہے۔ ایف بی آر کی ایکسپیکٹیشن پورے سال کے لیے 12 مہینوں کے لیے، اچھا ٹھیک ہے، یہ 75 ارب مطلب وہ اس کی ڈیٹیل آپ کو پتہ ہی ہے۔ جب یہ بجٹ آیا تو تنخواہ دار طبقے کے اوپر 2 طرح کے ظلم کیے گئے، میں تو اس کو ظلم کہوں گا، حکومت اس کو کہے گی ٹیکسیشن میں، کیونکہ پارلیمنٹ نے پاس کیا تو حکومت کے پاس قانونی جواز ہے ہمارے اوپر ٹیکس لگانے کا۔ ایک تو یہ کہ ٹیکس ریٹس میں رد و بدل کیا گیا، اور دوسرا جو سلیبس تھیں مختلف انکم لیولز کے اوپر ان کو کم کر دیا گیا، تو افیکٹولی جو اب سیلریڈ کلاس کا جو میکسیمم انکم ٹیکس کا ریٹ ہے وہ 38.5% یا 39% ہے، اور یہ گراس ویلیو کے اوپر سیلریڈ کلاس پے کرتی ہے، اس کے بدلے میں اس کو کوئی سروسز نہیں ہے۔ بچوں کی اچھی تعلیم چاہیے تو آپ کو پرائیویٹ سکولز میں جانا پڑے گا، اچھی آپ کو ہیلتھ کی فیسلٹی چاہیے تو پرائیویٹ ہاسپٹل میں جانا پڑے گا، موٹر وے پہ جائیں گے تو آپ کے جو ٹیکسز ہیں ٹول ہے وہ آپ کو پے کرنا پڑے گا، کوئی اور چیز خریدیں گے تو جی ایس ٹی دینا پڑے گا، تو یہ اس کے علاوہ ہے۔ تو اس لیے میں نے وہ ٹویٹ کیا تھا نا بجٹ کے بعد کہ اس بجٹ کے بعد پاکستان کی سیلری کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے پاکستان میں رہنے کی، لیکن حکومت کا یہ موقف تھا، ہماری مجبوری ہے، آئی ایم ایف کے پروگرام میں چوائس کوئی نہیں ہے، آپ کے اوپر بوجھ ڈال دی، ہم اب ریل اسٹیٹ کے جو شعبہ اور تاجروں کا جو لوگ ہیں، تاجر برادری ہے، اس کے پیچھے جائیں گے، اس کی حالت کیا ہے وہ ہم نے آپ کو بتا دی ہے۔ اس وقت جو ایف بی آر کے اسٹیمیٹس تھے، جو پرائم منسٹر نے بھی کہا کہ یہ جو ٹیکسز کے رد و بدل کی گئی تھی سیلریڈ کلاس کے لیے، اس میں ان کا یہ خیال تھا کہ پورے سال میں 75 ارب روپیہ اضافی وصول ہوگا۔ 368 ارب روپیہ سیلریڈ کلاس نے ٹیکسز میں پچھلے سال دیا تھا، 75 ارب اور ایڈ کر لیں، کوئی 443 ارب روپیہ اضافی حکومت کا خیال ہے کہ اس سال آئے گا۔ لیکن جو پہلے 7 ماہ کے نتائج آئے ہیں حکومت کے لیے تو بہت اچھے ہیں، اور ایک ہمارے لیے بڑی تشویشناک بات ہے کہ پہلے 7 ماہ میں ہی سیلریڈ کلاس نے 285 ارب روپیہ دے دیا ہے، 100 ارب روپیہ زیادہ ہے پچھلے سال سے۔ حکومت کا 12 مہینے کا جو ہدف تھا اضافی لینے کا وہ 75 ارب تھا، ہماری جیب سے 25 ارب آلریڈی نکل چکا ہے، 5 ماہ باقی ہیں، یہ بات کہیں کی کہیں پہنچ جائے گی۔ کامران اگر اس کی آپ بریک اپ دیکھ لیں، جو اس میں جو نان کارپوریٹ امپلائیز ہیں ہمارے، ان کے انڈر سیکشن 149 جیسے ہم لوگ جس میں فال بھی کرتے ہیں، انہوں نے 122 ارب روپیہ پے کیا ہے صرف 7 ماہ میں، پچھلے سال کے مقابلے میں 36 ارب یا 41% زیادہ ہے۔ پھر جو کارپوریٹ سیکٹر کے امپلائیز ہیں انہوں نے 86 ارب روپیہ دیا ہے، اور یہ بھی پچھلے سال کے مقابلے میں 28.5 ارب یا 50% زیادہ ہے۔ گورنمنٹ امپلائیز کے اوپر بھی بہت زیادہ ہے اس دفعہ، گورنمنٹ امپلائیز نے 48 ارب روپیہ دیا ہے، پچھلے سال کے مقابلے میں 23 ارب روپیہ یا 96%۔ یہ پروونشل گورنمنٹ کے امپلائیز ہیں، کیونکہ صوبوں کے اندر تنخواہیں کافی زیادہ ہیں، اور چونکہ ان کے پہلے ان کی ٹیکس کنٹریبیوشن کم تھی تو ان ٹرمز آف پرسنٹیج ان کے اوپر امپیکٹ زیادہ آ رہا ہے۔ ویسے ان کا جو اضافی انہوں نے جو پے کیا وہ 23 ارب روپیہ ہے، اور جو فیڈرل گورنمنٹ کے امپلائیز ہیں انہوں نے 29 ارب روپیہ پے کیا، اور پچھلے سال سے یہ کوئی 11 ارب زیادہ یا 63% زیادہ ہے۔ یہ ہے وہ ساری صورتحال جس کے اندر سیلریڈ کلاس ہے، جو گراس انکم کے اوپر اپنا ٹیکس پے کر رہی ہے، جو ہر طرح کی سروسز کے لیے بھی پے کر رہی ہے، اور اس کے اوپر جب کوئی زیادتی ہو جاتی ہے تو کوئی پوچھنے والا نہیں۔ تو اس لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اب سیلریڈ کلاس کو بھی چاہیے کہ جس طرح ایگریکلچر فارمرز کی لابی ہے، لینڈ لارڈز کی، تاجروں کی لابی ہے، ریئل اسٹیٹ کی لابی، ہم لابی تو نہیں بنا سکتے، کوئی ایسوسیشن نہیں بنا لیں۔ مجھے لگتا ہے کہ ہمارے قانون کے اندر بھی ایک چھوٹا سا فلا بھی نظر آتا ہے، مثلا اگر آپ بزنس پرسن ہیں آپ کے پاس تو پھر وہ اپرچونٹی ہے کہ اگر آپ جتنے کمائیں گے تو اس کو آپ اپنی اکاؤنٹنگ کو ٹھیک ٹھاک کر کے اس میں سیلریز میں اخراجات میں ڈال کے ایکچولی جو آپ کی وہ ٹیکسیبل انکم نکلے گی وہ بالکل بہت تھوڑی سی ہوگی، اور لیکن یہ جو کیونکہ اخراجات تو سیلریڈ پرسن بھی کرتے ہیں لیکن وہ گنجائش ہمارے پاس نہیں ہے، تو اس لیے میرے خیال میں اس چیز کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ یہاں پر بریک کے بعد ذکر کریں گے کہ یو این کی ایک تازہ رپورٹ آئی ہے جس میں آپ کہہ سکتے ہیں ون ورڈ کہ افغان طالبان جو ہیں وہ بہت بری طرح بے نقاب ہوئے ہیں۔ وہ کیسے بے نقاب ہوئے ہیں، بریک کے بعد اس پہ بات کریں گے۔